بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیت کی کلاس میں سورہ انفال کا لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ آج ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے اور رکوع نمبر 4 میں ہم آیت 29 تا 33 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، پچھلی آیت میں اس کا ذکر تھا کہ انسان کے لیے مال اور دولت ایک فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے، کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو کر انسان عموماً اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت اسی مضمون کی تکمیل ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ جو شخص عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے، جس کو قرآن و شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے، تو اس کو اس کے صلے میں 3 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو تقویٰ کے صلے میں جو 3 چیزیں عطا ہوتی ہیں وہ ایک ہے فرقان، دوسری کفارہ سیئات اور تیسری مغفرت۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل، تو کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، فرقانا، فیصلہ، ویکفر، اور دور کر دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ یا تمہاری برائیاں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ اب تقویٰ کے صلے میں جو پہلی چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے فرقان۔ فرقان اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو 2 چیزوں میں واضح طور پر فرق اور فصل کر دے۔ اسی لیے فیصلے کو فرقان کہتے ہیں، کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اہل حق کو فتح اور ان کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو تقویٰ کے صلے میں حاصل ہوتی ہے وہ کفارہ سیئات ہے، یعنی جو خطائیں اور لغزشیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کی سب لغزشوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو تقویٰ کے صلے میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب گناہوں خطاؤں کی معافی ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں۔ اب آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص انعام و احسان کا ذکر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بلکہ پوری دنیا پر ہوا ہے، کہ قبل از ہجرت جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں تھے اور وہ آپ کے قتل یا قید کرنے کے مشورے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و عافیت سے مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ اس آیت میں سفر ہجرت کا سبب اور واقعہ مذکور ہے۔ واقعہ میں آپ کو مختصراً بیان کر دیتی ہوں۔ جب مدینہ طیبہ سے آنے والے انصار کا مسلمان ہو جانا مکہ میں مشہور ہوا
تو کیسے مکہ کو یہ فکر ہو گئی کہ اب تک تو ان کا معاملہ صرف مکہ میں تھا جہاں ہر طرح کی قوت ہمارے ہاتھ میں تھی، اور اب جب کہ مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا اور بہت سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو اب ان کا ایک مرکز مدینہ طیبہ قائم ہو گیا جہاں یہ ہر طرح کی قوت ہمارے خلاف جمع کر سکتے ہیں اور پھر ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک مجلس طلب کی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشورہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے ابن ہشام نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں قید کر کے مکان کا دروازہ بند کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ اپنی موت آپ مر جائیں۔ دوسری رائے ابو الاسود نے دی، ابو الاسود نے کہا کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے، یہ باہر جا کر جو چاہے کرتے رہیں، ہمارا شہر ان کے فساد سے بچ جائے گا۔ ابو جہل نے یہ کہا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، وہ یہ کہ ہم عرب کے سب قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے کا ایک نوجوان لے لیں اور ہر ایک کو تلوار دے دیں، یہ سب لوگ یک بارگی ان پر حملہ کر کے قتل کر دیں، جبکہ قتل کسی ایک نے نہیں بلکہ ہر قبیلے کے ایک ایک شخص نے کیا ہے، تو قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا مطالبہ تو باقی نہیں رہ سکتا، صرف خون بہا یا دیت کے مال کا مطالبہ رہ جائے گا، وہ ہم سب قبیلوں سے جمع کر کے ان کو دیں گے۔ مگر انبیاء علیہ السلام کی غیبی طاقت کو یہ جاہل کیا سمجھتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر کے یہ بات بتا دی کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر آرام نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ آج کی رات وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر بستر پر آرام کریں، اور بے امر الہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی میں مٹی بھر کر باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والوں کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ ترجمہ کرتے ہیں، وَإِذْ اور جب یمکروا چال چل رہے تھے بکا آپ کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لیثبتوک تاکہ قید کریں آپ کو، او یا یقتلوک قتل کر دیں آپ کو، او یخرجوک یا نکال دیں آپ کو، یعنی پہلی رائے تھی کہ آپ کو قید کر دیا جائے، یا دوسری رائے تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، یا تیسری رائے تھی کہ آپ کو نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ تدبیر چل رہے تھے، مکر کر رہے تھے یا فریب کر رہے تھے یعنی کفار۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بھی چال چلنے والے ہیں یا تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَاللَّهُ اور اللہ خیر الماکرین بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کفار سے بھی زیادہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ آیت پڑھتے ہیں، اذا تتلی علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین۔ اس آیت میں مجلس میں شریک نضر بن حارث کی ایک بیہودہ گفتگو کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مجلس قائم کی گئی تھی کہ آیا آپ کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس مجلس میں نضر بن حارث بھی شامل تھے۔ نضر بن حارث نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے حالات سنے تھے تو کہنے لگا، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، یعنی یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جب بعض صحابہ نے اس کو لاجواب کیا کہ اگر تم ایسا کلام کہہ سکتے ہو تو پھر کہتے کیوں نہیں، جبکہ قرآن نے حق و باطل کا فیصلہ اس پر رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر خلاف کرنے والے سچے ہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہی کی مثال پیش کر دیں۔ آیے ترجمہ کرتے ہیں، اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات
قالو تو کہتے ہیں قد تحقیق سمعنا ہم نے سنا لو اگر نشاء ہم چاہتے لقلنا البتہ ہم کہتے مثل ہاذا اس کے یعنی اس جیسا ان ہاذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی اس سے کہانیاں ہیں۔ پھر جب نضر بن حارث سے صحابہ کرام نے اس کلام الہی کا حق ہونا بیان کیا تو اپنے غلط مذہب پر پختگی دکھانے کے لیے کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک وامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یعنی اے اللہ اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دیجئے یا کوئی دوسرا سخت عذاب نازل کر دیے، یعنی اگر یہ قرآن صحیح ہے تو پھر آپ ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں بھیجتے، یا تو ایسا کرو جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب بھیجا کہ پتھر برسائے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اگر یہ بھی نہیں تو کوئی اور ہم پر عذاب بھیج دے۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور جب کہنے لگا اے اللہ ان کانا اگر یہ ھذا هو الحق حق ہے من عندک آپ کی طرف سے وامطر بس برسا دے علینا ہم پر حجارتم پتھر من السماء آسمان سے ابھی اتنا یا دے ہم پر بعذاب علیم کوئی اور عذاب۔ قرآن کریم نے خود اس کا جواب دے دیا کہ ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا جا رہا تھا، یعنی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کے مکہ میں ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل کریں، کیونکہ اول تو سبھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس بستی میں وہ موجود ہو اس پر اس وقت تک عذاب نہیں فرماتے جب تک اپنے پیغمبروں کو وہاں سے نکال نہ لے، یعنی جب تک نبی اس بستی میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے ہیں، جب ان کو نکال دیتے ہیں پھر عذاب بھیجتے ہیں۔ جیسے حضرت ہود علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ اپنی بستی میں موجود تھے ان پر عذاب نہیں آیا تھا، جب ان کو وہاں سے نکال لیا گیا اس وقت عذاب نازل کیا گیا تھا۔ اور خصوصاً سید الانبیاء جو رحمت اللہ عالمین کا لقب دے کر بھیجے گئے ہیں، آپ کے کسی بستی میں موجود ہوتے ہوئے ان پر عذاب آنا آپ کی شان کے خلاف تھا۔ اب دوسری وجہ کیا تھی کہ عذاب نازل نہیں کیا جا رہا تھا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد بہت سے کمزور مسلمان ایسے تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے، کچھ مال و دولت کی وجہ سے اور کچھ بڑھاپے کی وجہ سے، وہ مکہ میں رہ گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے تھے، ان کی وجہ سے بھی اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ اب پہلی وجہ تو ختم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی وہاں پر کچھ لوگ ایسے رہ گئے تھے جو آپ سے بخشش طلب کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کر رہے تھے، ورنہ ان پر عذاب نازل کر دیتے۔ ترجمہ کرتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لِيُعَذِّبَهُمْ کہ عذاب بھیجے ان پر وَأَنْتَ فِيهِمْ اور آپ ان میں ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ مُعَذِّبَهُمْ عذاب بھیجے ان پر وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، یعنی جب تک وہ بخشش مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیج سکتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ عذاب نہ آنے کی دو وجہ ہیں، پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا اور دوسرا استغفار کرنا، اس وجہ سے مکہ والوں پہ عذاب نہیں آ رہا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔